अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप में से बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे बहुत अरसे से ये क्वेश्चन कर रहे थे और ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थी और हेसिटेंट थी कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो सानेहा भी मेरे साथ पेश आया वो मेरी जो स्टोरी है वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। और वैसे भी मैं अपनी स्टोरी जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर बहुत सारे यूट्यूब के फेलोज़ और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आपकी जो लाइफ है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। और मेरे लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है कि ज़िंदगी में जब कभी कोई ऐसे मुश्किल हालात आएँ तो फिर हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए। तो मैं अपने आप को किसी के लिए रोल मॉडल तो नहीं समझती हूँ। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर मुझसे भी ज़्यादा पेशेंस है। सबसे बढ़कर हमारे जो अंबिया कराम हैं, हमारे जो सल्फ़ सालिहीन हैं, हमारे जो सहाबा कराम हैं, उन्होंने तो सब्र की और हिम्मत की और बहादुरी की बहुत आला मिसालें कायम की हैं। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और मुझे अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बहादुरी चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करनी है। बहुत से ऐसे खौफ हैं जिनको मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, जिनसे मुझे लड़ना है, और बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे हासिल करना है। मैं अपनी स्टोरी हर एक के साथ नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब के थ्रू मुझे बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले हैं, ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जो कि एहसास रखने वाले हैं और जिन्होंने मुझे हौसला दिया बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। वो कहते हैं ना कि आंसुओं में भी बहुत गैरत होती है। वो हर एक के सामने नहीं गिरते हैं, वो सिर्फ़ अपने रब के सामने गिरते हैं या उस शख्स के सामने गिरते हैं ना जिसको आपका एहसास होता है। और ऑफ़ कोर्स मेरे चैनल को सपोर्ट भी वही लोग करेंगे जो कि एहसास रखने वाले हैं, जो कि दिल रखने वाले हैं। हर एक के बस की बात नहीं है ये, क्योंकि जो असल रिश्ता है ना वो है ही एहसास का। अब आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग्स आती है जैसे बहन भाइयों के साथ फीलिंग्स आती है, और जिस तरह बहन भाइयों के साथ अपनी शेयरिंग इंसान करता है तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स आप लोगों के साथ भी आती हैं। आप लोग मेरे लिए हौसला हो और मैं बहुत से लोगों के लिए हौसला बन सकती हूँ। और मैं अपनी स्टोरी अब तक क्यों नहीं लेकर आई, अब तक क्यों नहीं शेयर की, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जो है ना खुश रहूँ। खुश रहना मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है ऑफ़ कोर्स, और आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि मैं खुश नज़र आऊँ, खुश रहूँ, अपने बच्चों को खुश रखूँ। हाँ जाओ आप आइसक्रीम ले लो, फिर मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है ना। जाओ मेरा बच्चा। लेकिन अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हंसी खुशी हम सब रह रहे थे, और अल्लाह ताला ने पहले 2 बेटियाँ अता की। भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके हस्बैंड का घर, उसके बच्चों का घर, वही उसकी डोमेन होती है, वही उसकी सल्तनत होती है। वहाँ पे वो हंसी खुशी रहती है, उसका राज होता है, वो एक मलका होती है वहाँ की। और कभी भी कोई औरत ये नहीं सोच सकती है कि जो है अचानक से उसकी ये डोमेन और उसकी ये सल्तनत और उसकी ये राज और हुक्मरानी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बस जब अल्लाह ताला का फ़ैसला आता है ना तो फिर उसके आगे इंसान बेबस है। तो बस अल्लाह ताला ने इतना ही लिखा था कि ज़िंदगी के 5 साल हमने बहुत अच्छे गुजारे, हंसी खुशी सब्र शुक्र के साथ गुजारे। मेरे बच्चों की खुशियाँ थी अल्हम्दुलिल्लाह, एक कॉन्फिडेंस था। और फिर अचानक से अल्लाह ताला का हुक्म आया और मेरे हस्बैंड जो है अचानक इस दुनिया से जो है वो चले गए, हमें अकेला छोड़। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उनकी एज जो है वो 32-33 थी, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। लेकिन बस अल्लाह पाक का हुक्म यही था। और जब मौत आती है तो ना वो जवानी देखती है, ना वो बुढ़ापा देखती है, ना वो बचपन देखती है। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो उसके आगे इंसान बेबस होता है। जिस वक्त मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस वक़्त मेरी बड़ी बेटी की उम्र जो है वो 4 साल थी। मेरी दूसरे नंबर वाली जो बेटी है उसकी उम्र 1.5 साल थी,
اور ابراہیم جو ہے وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے تقریباً 12 دن بعد جو ہے ابراہیم اس دنیا میں آیا. تو بس اللہ پاک کی رضا اسی میں تھی کہ وہ اس دنیا سے اس وقت چلے گئے جب کہ ہم چاروں کو ان کی بہت اشد ضرورت تھی. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے پر نہیں مار سکتا. تو ایسا سانحہ جس کے ساتھ بھی پیش آتا ہے تو انسان ایک دم سے شوق ضرور ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا صبر دیا کہ جزا فضا نہیں کی، حوصلہ رکھا. لیکن یہ تھا کہ انٹرنلی جو ہے نا میں ڈسٹرب ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ تینوں بچے جو ہیں وہ میرے چھوٹے تھے. اور یہ تھا کہ میں ایک طرح سے ایک اسٹیٹک ڈپریشن میں چلی گئی تھی، کیونکہ میرا 12 دن بعد جو ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے 12 دن بعد میرا سی سیکشن بھی ہوا. تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن اور پوسٹ پارٹم بیک پین اور ساتھ میں جو ڈپریشن ہے وہ تھوڑا سا ڈبل ہو گیا تھا، کیونکہ میں جو ہے نا کھل کے میں رو نہیں پا رہی تھی پینس کی وجہ سے. اور بچوں کے آگے بھی میں نہیں رو سکتی تھی کیونکہ بچے چھوٹے تھے. میرا دل کرتا تھا کہ میں کھل کے روں اور یہ جو غبار ہے یہ میرا ختم ہو، اور مجھے کوئی رونے نہیں دیتا تھا. ساتھ میں امی ابو کے سامنے بھی نہیں رو سکتی تھی کہ کہیں ان کا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے، ان کی ہمت نہ ختم ہو جائے. تو وہ انٹرنلی جو ہے نا وہ اس چیز نے جو ہے نا میری ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کیا، اور ابھی تک جو ہے نا اس چیز کے ایفیکٹس جو ہے نا میری ہیلتھ پر مجھے فیل ہوتے ہیں. ساتھ میں تینوں بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو رات کو یہ بچے جو ہے نا وہ اپنے بابا کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچ تھے. جو 2 بیٹیاں میری تھیں، آف کورس بیٹے نے تو بابا کو نہیں دیکھا، لیکن جو میری بیٹیاں تھیں وہ اپنے بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھیں، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے فادر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. وہ بھی مجھ سے کویسچنس پوچھتے تھے کہ بابا کہاں چلے گئے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا. وہ چیز بھی مجھے کنٹرول کرنی تھی. اور ساتھ میں یہ تھا کہ ساری رات جو ہے کبھی ایک بچہ جاگ رہا ہے، کبھی دوسرا بچہ جاگ رہا ہے، کبھی تیسرا بچہ جاگ رہا ہے، اور خود بھی مجھے جو ہے نا میں بالکل اسے کیا کہتے ہیں سلیپ لیس ہو گئی تھی نا، بالکل نیند میری ختم ہو گئی تھی. تقریباً 3 سال تک میں نہ رات کو سو سکی اور نہ ہی دن کو سو سکی تھی. کہ میری ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی، انٹرنل ہیلتھ. پھر آہستہ آہستہ میں نے کوشش کی کہ میں اس چیز سے نکلوں، اس ڈپریشن سے نکلوں اور تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف آؤں. اور انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی کہ پھر میں کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالا. کیونکہ ڈپریشن کا فائدہ کوئی نہیں تھا نا، اداس ہونے کا، غم کا فائدہ کوئی نہیں تھا. مجھے اسٹرانگ بننا تھا، مجھے خوش رہنا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے. اور ابھی بھی میرا دل یہی کرتا ہے کہ میں خوش رہوں اور خوش رکھوں اپنے بچوں کو بھی، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی، اور ان سب لوگوں کو جو پین میں ہیں، جو مزریز میں ہیں، جو ہمارے کنٹری میں ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، کہیں بھی ہیں. مزریز اور پین اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. میں چاہتی ہوں کہ لوگ خوش رہیں. تو ایسا جب بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں، اچانک سے آپ کی لائف جو ہے وہ ٹرن ہوتی ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ ان کے پیارے جو ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ کے لیے ایٹ ونس ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ مرنے والوں کے ساتھ انسان مر نہیں سکتا ہے. انسان کو جینا پڑتا ہے، انسان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو بس یہ چینل میں نے اسی لیے سٹارٹ کیا کہ میں اپنی زندگی میں مزید کانفیڈنس، مزید اسٹرینتھ حاصل کر سکوں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے. اس چینل میں میں اپنے چھوٹے چھوٹے سے ولاگز، چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، ڈیلی روٹین، اپنی اسٹرگلز، اپنی ایفرٹس، بچوں کے ساتھ جو میں ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں وہ میں شیئر کرتی ہوں. میرے ولاگز مجھے پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میرے ولاگز اس لیول کے نہیں ہیں کہ میں کسی کو کمپیٹ کر سکوں یوٹیوب کے اوپر. سمپل سی میری لائف ہے، سمپل سا میرا گھر ہے اور سمپل سا میرا بیک گراؤنڈ ہے. بہت زیادہ ہائی فائی نہیں ہے. الحمدللہ آئی ایکسیپٹ وٹ آئی ہیو. میں جو بھی میرے پاس ہے میں اس کو اون کرتی ہوں. الحمدللہ میں خوش ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اور میں اپنے اللہ کے فیصلوں میں راضی ہوں جو بھی اس نے مجھے دیا.
لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ میں اچھے اچھے ولاگز بنانے کی کوشش کروں گی. اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز جو ہے نا میرے ولاگز کو فل واچ کیا کریں. لائک آپ اس کو اسکپ نہیں کیا کریں تاکہ میرا جو چینل ہے وہ ڈیڈ ہونے سے بچ سکے اور میرا چینل جو ہے وہ گرو کرے, اوپر جائے. انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں نا, تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے, خوشی ملتی ہے. اور باقی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا میری ویڈیو کو, اور میرے چینل کو جن لوگوں نے شروع سے سپورٹ کیا ان کا بھی بہت شکریہ, اور جو لوگ اب جوائن کریں گے ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ. زندگی کے اور بھی بہت سے ابواب ہیں, اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن بس اب آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے میں خوش رہنا چاہتی ہوں اور اچھے اور خوش ولاگز بنانا چاہتی ہوں. جیسے کچھ لوگ آ کے کامنٹ کرتے ہیں نا کہ آپ سیڈ ولاگز کیوں بنا رہی ہیں, تو میں نہیں بنانا چاہتی سیڈ ولاگز. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ اب یوٹیوب بہت مشکل ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے بہت عجیب و غریب سی چیزیں ڈالنا شروع کر دی ہیں, جس کی وجہ سے سمپل ولاگز لوگ پسند ہی نہیں کرتے. بھئی آڈینس ہی نہیں پسند کر رہی سمپل ولاگز لوگ. تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی بہن کو حوصلہ دیں گے, گرنے نہیں دیں گے, آگے بڑھائیں گے, آگے بڑھنے دیں گے. اور آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی جب آپ بھی اپنی بہن کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے. اور بہت زیادہ کی خواہش مجھے بھی نہیں ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہو, لیکن بس چھوٹی موٹی خوشیاں ہوں, تھوڑی بہت خوشیاں ہوں, تو اسی میں راضی ہوں. اور آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے نا بہت مشکل سے بنائی ہے, بہت دفعہ بنائی ہے, بہت دفعہ ڈیلیٹ کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اب مجھے رونے نہیں دینا کہ میں کبھی آؤں اور میں روؤں اور میں یہ کہوں کہ میں اب اس چینل کو ختم کر رہی ہوں. نہ آپ لوگوں نے مجھے گرنے دینا ہے, آپ لوگوں نے مجھے حوصلہ دینا ہے تاکہ میں آگے بڑھوں اور اچھے طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں. اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ, شکریہ.